ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو درسی کتاب کے سبق نمبر 6 کی پڑھائی کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 23 کھولیے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے بی اماں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملک کو آزاد کرانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ ان خواتین نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اولاد کی تعلیم و تربیت بھی کی اور ملک و قوم کی خدمت بھی۔ ان خواتین میں ایک بی اماں بھی تھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس سبق میں ہم تحریک پاکستان میں بی اماں کے کردار کے بارے میں جانیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں سبق کی پڑھائی شروع کروں گی، ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کے معنی بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی اور آخر میں سبق کی وضاحت کروں گی۔ بی اماں۔ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ تحریر ایک 80 سالہ خاتون کی تھی جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی۔ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے 2 بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا، اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئیں۔ قوت یعنی طاقت، اقرار کرنا یعنی قبول کرنا، ماننا۔ بغاوت یعنی نافرمانی، ابھارا، اکسایا یا بہکایا۔ برٹش حکومت، انگریزوں کی حکومت۔ ام الاحرار، آزادی کے متوالوں کی ماں۔ اصلی نام آبادی بانو تھا۔ سن 1852 میں امروہہ، ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ وزارت یعنی وزیر کا عہدہ، منصب، عہدہ، فائز یعنی کامیاب یا پانے والا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ آبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے۔ رامپور میں قیام کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد، ایک مقتدر افسر، مقتدر یعنی طاقتور، عبدالعلی خان سے ہوئی۔ ان سے 1 بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے رامپور میں چیچک کی وبا پھیل گئی تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آئے اور اگست سن 1880 میں چل بسے۔ یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ وقف کرنا کا مطلب ہے جو کام کرنا اسی کا ہو جانا، یا کسی کام میں اس قدر مصروف ہونا کہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو سکنا۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا۔ بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جلد ہی آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اب بی اماں نے اپنے دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسی انگریزی اسکول میں داخل کرانا چاہا تو آپ کے دیور اور مالی سرپرست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہمارے خاندان میں ایک ملحد ہی کافی ہے۔ ملحد یعنی کافر۔ بی اماں نے ان کے اس فیصلے کو سختی سے رد کر دیا۔ رد کرنا یعنی نامنظور کرنا۔ دوسرے دن ہی اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ آئیں۔ گروی رکھنا کا مطلب ہے رہن رکھنا، اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک کی خلافت زوروں پر تھی۔ تحریک کا مطلب ہے کسی بات کو شروع کرنا۔ بی اماں کے 2 بیٹے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت آپ 80 سال کی ہو چکی تھیں، لیکن آپ کا عزم اس وقت بھی جوان تھا۔ عزم یعنی پکا ارادہ۔ آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی۔ نمائندگی کا مطلب ہے
کسی جگہ پر موجود ہونا یا کسی تقریب میں کسی ملک، جماعت یا گروہ کے ترجمان کی حیثیت سے شریک ہونا۔ مثلا آپ نے سن 1913 میں کولکتہ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے۔ یوں تو آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا، لیکن آپ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا۔ اسی طرح جس زمانے میں علی برادران جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، صعوبتیں جو ہے وہ صعوبت کی جمع ہے، مطلب ہے اس کا تکلیف، پریشانی، تو بی اماں جو ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی نہیں اتار سکتی تھیں، ضعیفی یعنی بڑھاپے اور علالت یعنی بیماری، وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ دلیرانہ یعنی بہادری سے، جرأت سے، اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا۔ سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو بی اماں نے بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا، اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم سدائے خاتون تحریر کی۔ گمنام جس کو کوئی جانتا نہ ہو، جس کے یہ بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے۔ بولیں اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ستمبر سن 1921 میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینا ہال میں ہوئی۔ مقدمے کی سماعت یعنی مقدمے کی پیشی یا مقدمے کی کارروائی۔ نومبر سن 1921 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامع ملیہ کے بھرے جلسے عام سے کیا تھا۔ آپ نے کہا، آج میں اپنا برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے جسے برٹش راج نے اتار پھینکا تھا۔ یونین جیک یعنی برطانیہ کا جھنڈا۔ 11 مارچ سن 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے دیتے خود ہی 13 نومبر سن 1924 کو خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا عزم و حوصلہ پایا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ ناگہانی یعنی اچانک یا اتفاقی، صدمہ، رنج یا غم یا مصیبت۔ خالق حقیقی سے مراد خدا ہے یعنی حقیقت میں پیدا کرنے والا۔ خاصہ، طبیعت کا حصہ یا عادت میں شامل ہونا۔ بی اماں تحریک آزادی کی ایک عظیم مجاہدہ تھیں۔ اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ ملک کے نامور قومی رہنما مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی انہی کے فرزند تھے۔ بیٹوں نے بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئیں۔ اصلی نام آبادی بانو تھا۔ سن 1852 میں امروہہ میں ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ غدر کے بعد آبادی بیگم کے والد رامپور آ کر آباد ہو گئے۔ رامپور میں ایک قیام کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد، ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی۔ آبادی بیگم کے 5 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان کے شوہر چیچک کی وبا کے باعث وفات پا گئے۔ یوں آبادی بانو صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ان کے دیور نے چاہا کہ وہ اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے ایک حصہ بیچ دیں، لیکن انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹوں کو ان کا مکمل حق پہنچے تاکہ وہ اپنی ماں کو یہ الزام نہ دے سکیں کہ وہ عورت ہونے کی وجہ سے جائیداد کا صحیح انتظام نہ کر سکیں۔ بیوہ ہو جانے کے باوجود بی اماں نے بڑی ہمت، جرأت اور فراست سے کام لیا۔ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔
ایک بیوہ خاتون کے لیے پردے میں رہ کر جائیداد کا انتظام اور بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، لیکن انہوں نے اسے ممکن کر دکھایا۔ جائیداد کی دیکھ بھال کا کام انہوں نے اپنے دیور محمد علی خان کے سپرد کر دیا اور خود اپنے بچوں کی تربیت میں لگی رہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب انگریزی تعلیم سے لوگوں کو نفرت تھی۔ جو کوئی اپنے بچوں کو ہائی اسکول میں داخل کراتا اس کی مخالفت کی جاتی تھی۔ جب بی اماں نے اپنے دونوں بیٹوں ذوالفقار علی اور شوکت علی کو انگریزی تعلیم کے حصول کے لیے بریلی بھیجا تو لوگوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ محمد علی خان جو جائیداد کی دیکھ بھال کرتے تھے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور اسکول کی فیس کے اخراجات کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا، لیکن بی اماں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے چھپ کر اپنے نوکر کے ذریعے زیورات گروی رکھ کر فیس اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کی۔ بی اماں نے اپنے بیٹوں میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جو ہی وہ تعلیم سے فارغ ہوئے، ملک کی آزادی کی جدوجہد میں لگ گئے اور تحریک خلافت کے علم بردار بن گئے۔ بی اماں نے قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران جب علی برادران کو انگریزوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا تو بی اماں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور آزادی کی تحریک کو تیز تر کر دیا۔ انہوں نے کئی کانفرنسوں سے خطاب کیا۔ علی برادران جیل سے رہا ہوئے تو انہیں دوبارہ کراچی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت بی اماں کی حالت بہت کمزور تھی، وہ شدید مرض میں مبتلا تھیں، کسی سہارے کے بغیر چل ہی نہ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ملک بھر کا سفر کیا اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتی رہیں، جگہ جگہ رات گئے تقریریں کرتی رہیں۔ ان کی ان مجاہدانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں ہندوستان میں آزادی کی تحریک اور تیز تر ہو گئی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں بچے بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ 11 مارچ سن 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور 13 نومبر سن 1924 کو وہ خود بھی وفات پا گئیں۔ بی اماں نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا عزم و حوصلہ پایا تھا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سبق بی اماں کی پڑھائی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔